السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے یورپ میں رہنے والی ایک گوری میم کی اور جانیں گے ان کا گوری میم سے آپا جان بننے تک کے سفر کے بارے میں۔ کیسے انسانیت کی خدمت کی تڑپ نازوں میں پلنے والی گوری میم کو شاہانہ لائف سٹائل سے مفلسی اور افلاس سے بھرے علاقے میں لے آئی۔ اسی دیش میں انہوں نے اپنی جان دی اور آج اپنے چاہنے والوں کے درمیان اسی دیش میں ان کی آخری آرام گاہ بھی موجود ہے۔ دوستوں، ان کی قبر دلی کے ایک مسلم قبرستان میں ہے اور ان کی قبر کا کتبہ لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچتا ہے، جس پر مرزا غالب کی ایک غزل کا مطلع کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب موجۂ رفتار ہے نقشے قدم میرا۔ اور دوستو، اسی شعر کے نیچے جرمن یہودی خاتون گرڈا فلپسبون کا نام ہے اور ساتھ ہی آپا جان کا لفظ بھی موجود ہے۔ انڈیا کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والے بانیوں کی قبروں کے قریب ہی موجود یہ قبر اور اس کا یہ کتبہ یقیناً غیر معمولی ہے۔ لیکن آخر جرمنی میں پیدا ہونے والی ایک یہودی خاتون اپنے آبائی ملک کو چھوڑ کر اتنی دور کیسے اور کیوں آئیں؟ دیکھا جائے تو آپا جان کی زندگی کافی پراسرار تہوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے زیادہ تر طلباء آپا جان اور جامعہ کے لیے ان کی خدمات سے انجان ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپا جان کے بارے میں تحریروں کا ترجمہ کیا جائے تاکہ طلباء اور مستقبل کی نسل ان کی آپ بیتی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، جرمنی کی ایک میم صاحب، یہ لفظ تقسیم ہند سے پہلے کولونسٹ دور میں کسی گوری یورپی خاتون کے لیے استعمال ہونے والا لفظ تھا۔ میم صاحب سے آپا جان بننے کے سفر کا آغاز 1933 میں ہوا تھا، جب گیرڈا برلن میں تعلیم حاصل کرنے گئی۔ 3 انڈین شہریوں سے جان پہچان ہوئی وہاں پہ ان کی، جن میں ذاکر حسین، محمد مجیب اور عابد حسین شامل تھے۔ دوستو، یہ تینوں لوگ مستقبل میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں شامل تھے اور انہوں نے انڈیا کی سیاسی تاریخ میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا، جبکہ ذاکر حسین انڈیا کے تیسرے صدر بھی بنے تھے۔ 1920 اور 1930 کی دہائی میں 3 مردوں اور ایک خاتون کے بیچ قریبی تعلق قائم ہونا لوگوں کے لیے بہت غیر معمولی بات تھی۔ دوستوں، فلپسبون کے تینوں انڈین دوست ان سے ایک ایسے ادارے کے قیام کے بارے میں باتیں کرتے تھے جو ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ اس وقت کے برٹش انڈیا میں بہت کم یونیورسٹیاں تھیں، کچھ ایسی یونیورسٹیاں بھی تھیں جن کو حکومت کی طرف سے فنڈ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو دوستوں، ایسے میں یہ تینوں دوست یہ چاہتے تھے کہ جامعہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکیں تاکہ وہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں ایفیکٹو رول پلے کر سکیں۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ ادارہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور وطن کی مٹی سے محبت کو فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ دوستوں، ان منصوبوں نے فلپسبون کو بہت متاثر کیا۔ سن 1895 میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہونے والی فلپسبون نے ادھر بھی جنگ، انڈسٹریلزم اور یہود دشمنی کی فضا کے درمیان اپنی زندگی اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپا جان کو مظلوم ہونے اور آزادی کی آرزو کرنے کا مطلب معلوم تھا اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ تبدیلی کی خواہش رکھنے سے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور جب فلپسبون کے دوست انڈیا واپس گئے تو فلپسبون بھی ان کے پیچھے پیچھے برلن سے ہندوستان چلی آئیں۔ لیکن دوستو، زندگی سے بھرپور ماڈرن برلن سے غربت و افلاس میں ڈوبے ہوئے ملک میں آ جانا کوئی آسان فیصلہ بالکل نہیں تھا۔ ذاکر حسین نے فلپسبون کو سفر کرنے سے منع بھی کیا تھا۔ ایک سے زیادہ بار انہوں نے مشورے، وارننگ اور نصیحتوں کے ساتھ فلپسبون کو روکا تھا کہ وہ نہ آئیں۔ محمد مجیب اس بات سے حیران تھے کہ ایک جوان غیر شادی شدہ اور اکیلی عورت جامعہ میں آخر کیسے فٹ ہو گئی جہاں خواتین مردوں سے پردہ کرتی ہیں۔ لیکن دوستو، فلپسبون نے احتیاط برتنے کے ان مشوروں کے باوجود ہندوستان کا سفر کیا اور وہ چند ہی مہینوں کے اندر جامعہ کے لوگوں سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی، یہاں تک کہ یونیورسٹی کے پرائمری اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ وہاں کے باقی ٹیچرز کی طرح فلپسبون نے کم سے کم تنخواہ پر کام کیا اور ادارے کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ فلپسبون نے اپنے طلباء کی تعلیم کو خوشگوار اور دلچسپ بنانے کے لیے جرمنی کے کنڈرگارٹنز میں حاصل کیے گئے اپنے علم کا استعمال بھی کیا۔ جب فلپسبون کو بچوں کے ہاسٹل کی وارڈن مقرر کیا گیا تو انہوں نے آپا جان کا کردار ادا کیا۔ دوستو، یہاں تک کہ فلپسبون نے ان بچوں کے بالوں کو دھونے اور تیل لگانے جیسے معمولی کام تک کیے۔ چھوٹے بچے جب بیمار پڑتے تھے تو وہ اتنی عقیدت سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی کہ انہیں اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ فلپسبون نے جامعہ کی لڑکیوں اور خواتین کو بھی معاشرے میں زیادہ ایفیکٹو رول ادا کرنے کی ٹریننگ دی۔ جب فلپسبون جامعہ سے شائع ہونے والے بچوں کے میگزین پیام تعلیم کی ڈیسیژن ٹیم میں شامل ہوئی تو انہوں نے ایسے ٹاپکس پر لکھا جن میں خواتین کے شوق اور دلچسپیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ فلپسبون نے لڑکیوں کو میگزین کے لیے لکھنے کی ٹپس بھی دیں۔
جامعہ کے بچوں کے ساتھ اپنے کام کے علاوہ فلپس بون نے جامعہ کے فاؤنڈرز کو یونیورسٹی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے، تقاریر تیار کرنے اور اکثر ٹیچنگ اور سیاست سے متعلق تمام امور پر ان کا ایک کوآرڈینیٹر کے طور پر ساتھ دیا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے یہ خدمات انجام دی۔ لیکن دوستو، ہندوستان پہنچنے کے 7 سال بعد ان کی انسان دوست سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ جرمنی کے ساتھ برطانیہ کی جنگ کے دوران برٹش انڈیا میں جرمن شہریوں کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا تھا اور ان کی گرفتاریاں ہونے لگی تھیں۔ جرمنز کو ایسے کیمپوں میں نظر بند کیا جانے لگا جہاں انہیں کم سے کم پانی، کمبل اور خوراک سمیت سخت حالات کا سامنا تھا۔ فلپس بون کو سن 1940 میں ایسے ہی ایک کیمپ میں لے جایا گیا۔ ان کی نظر بندی نے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا اور فلپس بون کو اپنی زندگی کے لیے خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ حکومت کی جانب سے انہیں جرمنی واپس بھیجنے کا امکان بڑھنے لگا، جہاں ہٹلر نے یہودیوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ لیکن دوستو، کیمپ میں بھی فلپس بون نے دوسرے قیدیوں کو خوش کرنے اور بیمار ہونے والوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز منعقد کی اور ان کا دل لگانے کی پوری کوشش کی۔ لیکن دوستو، پھر کیمپ میں لائے جانے کے چند ماہ بعد فلپس بون کو گیسٹرک السر ہو گیا اور انہیں علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا اور پھر دوبارہ کیمپ میں واپس بھیج دیا گیا، جہاں فلپس بون تقریباً 1 سال تک رہیں۔ رہا ہونے کے بعد وہ پھر سے جامعہ چلی آئیں اور اپنا کام بھی جاری رکھا۔ دوستو، فلپس بون نے اپنی پہلی والی انرجی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس میں اب بہت مشکل کا سامنا تھا، کیونکہ ان کا السر کینسر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ فلپس بون اس وقت تیزی سے کمزور ہونے لگی تھی، لیکن پھر بھی پیام تعلیم میں اپنے مضامین کے ذریعے بچوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتی رہیں، اور پھر اپریل 1943 میں فلپس بون کی وفات ہو گئی اور انہیں جامعہ قائم کرنے والوں کے خاندانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دوستو، دیکھا جائے تو گرڈا فلپس بون اپنے خاندان سے میلوں دور فوت ہوئیں، لیکن وہ ان لوگوں کے درمیان تھیں جو ان سے پیار کرتے تھے اور ان کے احسان مند تھے۔ فلپس بون کی موت کے برسوں بعد بھی آپا جان کی وراثت جامعہ کی راہداریوں میں آج بھی نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے نام پر ایک ہاسٹل اور ڈے کیئر سینٹر کا نام رکھا گیا ہے۔ اوپر والا اپنے کچھ خاص لوگوں کو یہ اعزاز بخشتا ہے اور ساری زندگی ان سے اپنی مخلوق کے کام لیتا ہے۔ گرڈا فلپس بون نے بھی ساری زندگی اوپر والے کی مخلوق کی خدمت کر کے خوب عزت کمائی، جس کی وجہ سے ان کا نام آج بھی تاریخ کے سنہرے پنوں میں درج ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی دفعہ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔